وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں کے کاموں کے حوالے سے اور جو دوسرے بھی جو مختلف پوائنٹس اور فیصلے ہوں گے اس منسٹری میں، اس حوالے سے جو ہے یہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. لیکن شاید میں ایسا تو نہ کر سکوں کہ اپنے پریڈیسیسر کی طرح ایک پریس کانفرنس گھر سے دفتر آتے ہوئے اور ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ دفتر سے گھر جاتے ہوئے. تو یہ سلسلہ اتنا شاید جو ہے وہ جاری نہ رکھا جا سکے. لیکن جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ، جیسے ہی کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ ہوا کرے گا تو ونس اے ویک لازماً، اور اگر 2 یا 3 مرتبہ بھی ضرورت پڑے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ زحمت دیتا رہوں گا. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ میری رہنمائی کریں. انٹیریئر منسٹری کے تحت جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی تعداد تقریباً 21-22 کے قریب ہے، تو میں نے جو ایک جنرل ریویو اور آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ زحمت دیتا رہوں گا. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ میری رہنمائی کریں. انٹیریئر منسٹری کے تحت جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی تعداد تقریباً 21-22 کے قریب ہے، تو میں نے جو ایک جنرل ریویو اور اس میں بریفنگ لی ہے، تو اس میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں کہ جو نیگلیکٹڈ ہیں، جن کے اوپر کبھی میرا خیال ہے کہ دھیان جاتا ہی نہیں ہے. جبکہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ جس سے پبلک ایٹ لارج کو بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ فلاح ہو سکتی ہے. تو میں یہ آپ سے ضرور چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ میری رہنمائی جو ہے وہ فرمائیں اور ان ایشوز کو یا ان ایریاز کو ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں کہ جن میں کام کرنے سے عام آدمی جو ہے پبلک ایٹ لارج لیول کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکے. اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو ان پٹس ہوگی یا آپ کی جو رہنمائی ہوگی تو اسے پورے کار لاتے ہوئے میری بھرپور کوشش ہوگی کہ منسٹری میں جو ہے وہ شفافیت سے اور عوامی فلاح کے حوالے سے جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. اسی طرح سے جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ ہوگا تو وہ آپ کے جو ہے وہ نوٹس میں جو ہے وہ لایا جائے گا. تو یہ ایک معاملہ جو بڑے دیر سے، بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ پچھلے کئی سال سے جو ہے جو ECL جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس حوالے سے، یعنی یہ ایک ایسا ایشو بن گیا تھا، خاص طور پہ یہ پچھلے 3.5-4 سال کہ ایک تو نیب تھی اپنے مخالفین کے لیے، اگر کسی کو کسی جھوٹے مقدمے میں انوالو کرنا ہے یا کسی کو اگر ڈرانا ہے یا کسی کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے تو اس کو نیب کا نوٹس بھیج دیا جائے اور پھر جو ہے اس کو ECL کو بڑھا دیا جائے تاکہ وہ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جائے اور پھر وہ حکومت کو جو ہے وہ جو ریکوائرڈ ان کی جو ہے وہ فرمائش جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہم نے فوری طور پہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے اس کے اوپر توجہ دی، کیونکہ ہم خود اس کے وکٹم ہیں. ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے کہ نیب کے نوٹس سے جو ہے وہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے اور اس کے بعد آپ بلا وجہ اگر کسی کو ECL پہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک منسٹریل کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی کیبنٹ کے پہلے اجلاس میں، اور اسے جو ہے وہ اسی حساب سے جو کہ میاں شہباز شریف صاحب کا ایک کام کرنے کا سٹائل، اور کام اگر ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح سے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک کمیٹی بنا دیں اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ جی آپ سفارشات جو ہے وہ لے کے آئیں، تو وہ پھر جو ہے نا وہ کمیٹی جو ہے نا وہ کام چلتا رہتا ہے. تو انہیں 3 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا، اور میں مشکور ہوں کمیٹی کے جو ہمارے معزز ممبران تھے، سردار ایاز صادق صاحب
आजम रजीक तारड़ साहब, सैयद नवीद कंवर साहब और असद महमूद साहब कि उन्होंने जो है वो बड़ी जो है वो सुबह गिरफ्तारी से जो है वो काम किया और इसके जो है वो रूल्स जो है वो उन्होंने जो है वो अमेंड किए हैं और उसके मुताबिक जो है वो उनको उन रूल्स की कैबिनेट ने जो है वो अप्रूवल दे दी है और इस वक्त वो रूल जो हैं वो इम्प्लीमेंट हैं और उनके ऊपर उसके मुताबिक जो है वो अमल जो है वो हो रहा है। तो इसमें पहली बात ये है कि कोई भी बंदा जिसको गवर्नमेंट जो है वो जिस गवर्नमेंट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ है, अगर उसको 120 दिन से ज़्यादा हो गया है तो वो तमाम लोग जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएंगे, उनका नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो निकल जाएगा जी 120 डेज। यानी जिन लोगों का नाम भी ECL पे मौजूद है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो है वो तादाद जो है वो इस वक्त एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में जो है वो 4,863 लोग हैं। इनमें से तकरीबन 3,000 लोगों को जो है वो इस एक इंटरवेंशन से जो है उनको बेनिफिट होगा और उनके नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये जो रूल है जी ऑटोमेटिकली अब तो ये रूल्स बन गए ना और इन रूल्स को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। नाउ इट्स लॉ कि जिस आदमी को भी गवर्नमेंट जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डालेगी 120 दिन में अगर गवर्नमेंट जो है वो उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं लेके आती और उसको जो मौका है वो उसे सुनने का वो नहीं देती तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 120 दिन के बाद जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि उसमें कोई ऐसी एविडेंस है तो उस एविडेंस को जो है वो फिर लेके आए और उस एविडेंस की बुनियाद पे और उस बंदे को पिटीशन को सुन के ये लाजमी होगा उसके लिए कि एक जो कमेटी है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की तो वो उसको सुने और सुनने के बाद जो है उसको फिर 90 दिन के लिए जो है वो फर्दर जो है वो कर सकती है। लेकिन इसमें जो है वो दहशतगर्दी में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इस लिस्ट यानी इस जो है वो इसके तहत जो है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुल्क की सलामती के लिए जो लोग खतरा तस्वर होंगे और या जिन अफराद के नाम जो हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत की वजह से जो है वो ECL पे डाले गए होंगे वो जो है वो इससे मुस्तफीद जो है वो नहीं हो सकेंगे और या फिर ऐसे अफराद जो जिनको पब्लिक एट चीटिंग पब्लिक एट लार्ज लेवल के ऊपर जो है जिनके ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम होगा वो लोग जो है वो इससे बेनिफिट नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है इसमें इस वक्त 4,863 लोग हैं, उनमें से तकरीबन जो है वो 3,000 लोग जो है वो उनको जो है वो बेनिफिट होगा। इसी तरह से जो है वो और जो है वो लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है जो पासपोर्ट से मुतल्लक PNIL है, इसके ऊपर तकरीबन 30,000 लोग हैं और साल हर साल से लोगों को वहाँ पे डाला हुआ है। कोई उनका रिव्यू नहीं करता, कोई उनको पूछता नहीं है, उनमें इतनी लोगों में शकत नहीं है तो वो लोग जो है वो मुसलसल जो है वो इससे जो है वो उनको वो सफ़र कर रहे हैं। तो इन लिस्टों को भी जो है वो रिव्यू करने का फैसला किया गया है क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उम्मीद है कि आने वाले दिनों और हफ्तों में नॉट इन मंथ्स यानी विद इन 30 डेज जो है वो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी जो है पूरी तरह से जो है वो काम करके तो इन लोगों को भी और मैं समझता हूँ कि इसमें वो लोग भी हैं जो डिपोर्ट होते हैं और उसके बाद उनको ECL पे डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद उनका कोई नुकसान हाल नहीं होता।
تو یہ 30,000 میں سے بھی میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے تقریباً 65-70% لوگ جو ہیں وہ نکل گئے ہیں، تو ان میں سے اس میں بھی جو ہے وہ ایسی ہی صورتحال ہوگی۔ دوسرا جس معاملے پہ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ویسے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب وہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ جب بطور وزیر اعظم جو ہے وہ انہوں نے اوتھ لیا، تو اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ تمام جو کوئی یعنی سیکورٹی یا کسی قسم کا بھی اگر کوئی چیز تھی تو ہر چیز کو جو ہے انہوں نے، یہ آپ کے علم میں ہے، اب میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہوں گا کہ ماڈل ٹاؤن میں جو ہمارا سیکریٹریٹ تھا اس کے باہر کیا ہوا، اور اسی طرح سے جاتی عمرہ کے جو ہے وہ باہر کیا ہوا، یا باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا گیا، وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور آپ سارے لوگ جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ ان کی طرف سے گورنمنٹ کو یہ لکھا گیا تھا کہ جی ان کو جان کو خطرہ ہے اور انہیں جو ہے وہ سیکورٹی چاہیے، تو انہیں وہی سیکورٹی جو ہے وہ دی گئی ہے جو ان کے سیکرٹری اعظم خان صاحب نے جو ہے ان کے لیے کسی زمانے میں جو ہے وہ منظور کی تھی، یا انہوں نے چاہا تھا کہ اس طرح کی سیکورٹی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملنی چاہیے، تو انہیں فول پروف سیکورٹی جو ہے وہ دینے کے جو ہے وہ آرڈرز پرائم منسٹر صاحب نے کیے تھے میاں شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو سیکورٹی جو ہے وہ فراہم جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس میں ان کو رینجرز اور ایف سی اور ساتھ گروپ گاڑی اور باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کی گئی ہے۔ کسی اور کو بھی جو ہے وہ سیاسی طور پہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کل کی آپ کو جو ہے وہ فراہم کر دی جائے گی، آپ اس سے بھی پوری طرح کسی بھی ایسے رائٹ سے یا کسی بھی ایسے حق سے جو کسی نہ کسی صورت میں کسی لا کے رولس کے مطابق کسی کا بنتا ہوگا تو ہم کسی طور پہ جو ہے وہ اس سے اس کو محروم نہیں رکھیں گے۔ یہ رول جو ہیں، اس رولس کی کاپی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فراہم کر دی جائے گی، آپ اس سے بھی پوری طرح سے اس بات کو فالو کریں گے کہ ہم نے یہ رول جو بنائے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے ہمیں بینیفٹ ملے اور ہمارے مخالفین کو جو ہے وہ سزا ملے، اور پھر کسی ایک کلاس آف پرسنس کو جو ہے وہ فائدہ ہو اور دوسری کلاس آف پرسن جو ہے اس کو جو ہے وہ نہ ہو۔ وہ بالکل اس طرح سے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں کہ اس سے جس کا بھی جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے، جس کا حق بنتا ہے اس کو پہنچے گا، اور اس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی ایک اسپیسیفک کلاس آف پرسن یا جو لوگ گورنمنٹ سے متعلقہ ہوں ان کو تو فائدہ پہنچے، جو اپوزیشن میں ہو وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سفر کریں۔ تو یہ میری گزارشات تھی آپ دیکھیں جی، این سی سی کا اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آپ تک پہنچنے میں تھوڑا جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس کی وجہ سے جو ہے وہ دیر ہوئی ہے، جس کے اوپر میں معذرت خواہ ہوں۔ تو اس میں جو ہے وہ جو لاسٹ میٹنگ میں جو گفتگو ہوئی وہ بھی ساری ڈسکس ہوئی ہے۔ اس میں جو پچھلی میٹنگ کے منٹس اور جو ڈیسیجن تھے وہ بھی سارے جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ وہاں پہ اسد وجید صاحب جو ریلیونٹ جو وہاں پہ جو سفیر تھے، جن کی اسٹیٹمنٹ یا جن کی وہ جو پی جی تھی اس کے اوپر یہ سارا جو ہے وہ معاملہ کیا گیا۔ تو پوری ڈسکشن کے بعد کنسنسس کے ساتھ ایک پریس ریلیز یا پریس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے فار پارٹیسپینٹس بھی اور ادروائز بھی
کہ اس اسٹیٹمنٹ کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اوپر اور کوئی تبصرہ یا اس کے اوپر کوئی اور بیان جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی کمپریہنسو ہے, وہ ہر چیز کو کور کرتی ہے, اور وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو سازش کا جو ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. جی جی اس پہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے جو ہے وہ ایک دفعہ ECL میں ڈال دیا گیا, اس کے بعد گورنمنٹ بھول گئی اور پھر یاد ہی نہیں رکھا اور اس کو جو ہے وہ سال 2 سال, بلکہ مجھے تو بتایا گیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ 2007 سے جو ہے وہ ECL پہ چلے آ رہے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ گورنمنٹ نے زیادتی کی ہے تو وہ جو ہے وہ ڈیمیج کلیم کر سکتا ہے, لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ تھرو کورٹ ہوگا. ڈیمیج کلیم کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں ہمارے لا جو ہے وہ آدمی جو آدمی کلیم کرتا ہے اس کو فیور نہیں کرتے. اس ایریا میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے اور اس ایریا میں جانے کے بعد جو ہے وہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اظہار رائے پہ کوئی پابندی نہ ہو اور میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو, لیکن اگر کسی کے خلاف کوئی غلط خبر چلتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا گورنمنٹ جو ہے جس طرح سے اب آپ نے ECL کے حوالے سے بات کی ہے تو وہ جو ہے وہ اپنے ڈیمیجز کلیم کرنے کے لیے جائے اور وہاں سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کا حق جو ہے یا اس کو انصاف جو ہے وہ فوری طور پہ اس کو ملے. اور یہاں پہ کوئی کہے کہ جی اللہ کرے مودی جیت جائے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ اس کو اگر مداخلت کہہ لیں تو کہہ لیں. اسی طرح سے اور کسی ملک میں الیکشن ہوتا ہے تو لوگوں کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے اور نہیں دیکھیں بیرونی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہاں پہ جو اس قسم کے جو ٹیلی گرامز ہیں یا اس قسم کے جو میسج ہیں اور آپ کے اپنے ملک کا سفیر جو ہے وہ جب لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے بعد اس کی اپنی اسسمنٹ ہوتی ہے, دیٹ مے بی رائٹ اینڈ دیٹ مے بی رانگ. اگر میں ایک کسی فورن آفیشل سے یا کسی پولیٹیشین سے ملتا ہوں اس کے بعد میرا ایک ویو بنتا ہے کہ جی اس کا یہ ارادہ ہے, ہو سکتا ہے اس کا وہ ارادہ نہ ہو, وہ جس لفظ سے میں یہ سمجھا ہوں کہ اس نے مداخلت کی, ہو سکتا ہے اس کا ارادہ یہ اس کی نیت یہ نہ ہو. تو اس میں یہ جو لفظ ہے نا یہ تو بڑا ویگ ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ جی ایک سازش کے تحت اور سازش ہوئی اور اس سازش میں پھر یہاں سے لوگ ملوث ہوئے اور پھر یہاں سے پارلیمنٹ پوری جو ہے وہ ملوث ہوئی, پھر اس کے بعد پوری متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ملوث ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ہٹایا گیا. تو معاملہ اصل جو ہے وہ پوائنٹ یہ تھا, ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات جو ہے نہ پہلی میٹنگ میں پائی گئی جو ہم نے منٹس اور ڈیسیجن دیکھے ہیں اور نہ آج کی جو ہے وہ ڈسکشن میں جو ہے وہ پائی گئی. اور یہ خود انہوں نے اپنے ایک غلط بیانیے کو جو ہے وہ تقویت دینے کے لیے اس قسم کی جو ہے یہ بتا دیں آپ جو ٹیلیگرام پڑھا ہے خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ نام لکھا گیا ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے, کیا اس میں عمران خان کا نام لکھا ہوا ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے اگر یہ کہا ہے تو یہ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے, لیکن ویسے وہ تو ہر روز ایک بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پھر ابھی تک کے جھوٹوں کے حساب سے بڑا ہوگا اگر انہوں نے یہ کہا, کیونکہ یہ انہوں نے پڑھی ہوگی. ہمیں تو آج اس کو دیکھنے کا یا اس کو پڑھنے کا یا سننے کا موقع ملا ہے, اس میں کوئی کسی کا نام نہیں. نہیں دیکھیے جی ہم نے کوئی یعنی اسپیسیفک ریگولیشن یا رولز نہیں بنائے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور یہ ECL جو ہے یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. یہ لسٹ ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنی ہے, اس کمیٹی نے پورا غور و فکر کیا ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے جو ہے وہ رولز جو ہے انہوں نے ریکمینڈ کیے
ہیں, کیبنٹ نے ان کو اپروو کیا ہے, تو اس کی بنیاد کے اوپر میرے ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ فوری طور پہ کام کرتے ہوئے اس لسٹ کو جو ہے وہ فائنلائز کیا, اور 4,863 میں 3,000 لوگوں کو آلموسٹ جو ہے وہ بینیفٹ پہنچا. جی آپ کو واقعی ڈفرینٹ لوگ بھی میٹنگ دی گئی, لیکن آج بھی بات ایک میرے ساتھ وہ ایک کیپٹن صاحب شہید ہو گئے ہیں, تو کیا سلسلہ ہے آپ کی کوئی کاروبار میں دیکھیں اس بارے میں بالکل میں بھی یہ کہنا چاہوں گا, پوری قوم یہ کہنا چاہے گی, آپ بھی سب اس بات سے متفق ہوں گے کہ جو ہے ہم ایسی دہشت گردی کی کارروائیوں کی جو ہے وہ پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ہمارے جو شہداء ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ وجود ہے, اور جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جو ہے وہ بلند کرے, اور خاص طور پہ جو ان کی فیملیز ہیں ان کا خیر کیئر تو کیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صبر جمیل دے, اور ان کے پیاروں نے جو ہے وہ جو یہ مرتبہ حاصل کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے ان سب فیملیز کو جو ہے وہ فیض یاب کرے. اور یہ انتہائی قابل مذمت ہے. جو کل وہاں پہ جو ہے وہ بریفنگ ہوئی ہے, تو وہ بڑی کمپریہنسو اور بڑی ایبل جو ہے وہ بریفنگ اور انفارمیشن تھی. تو اس بریفنگ کے جو یعنی اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو بھی ہمارے ادارے ہیں, وہاں پہ جو رینجرز بھی ہیں, وہاں پہ ایف سی بھی ہے, وہاں پہ فوج بھی ہے, دوسرے ادارے پولیس بھی شامل ہے, تو انہوں نے بڑا ایکسیلنٹ کام کیا ہے. اور وہ وقت جب یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہاں پہ کوئی جائے, تو وہاں پہ ایک جو ہے وہ میرن شاہ میں ہم وہاں پہ جگہ بھی ہم نے اٹینڈ کیا ہے, تو وہ لوگ بھی ساری باتیں بتا رہے تھے کہ اب وہاں پہ ایک نارمل لائف جو ہے وہ لوگ گزار رہے ہیں. لیکن یہ کدوں کا واقعات جو ہے یہ ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر جو وہاں پہ ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو پری ایمپٹ کرتی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس قسم کے واقعات بھی جو ہے وہ نہ بڑھے, اور ایسے لوگوں کا جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث سب کا کلابہ نہ کیا جائے. کہاں پہ کہا آپ نے ٹویٹ میں کہا تھا پیغام میں کہ پی سی آر میں معاشی دہشت گرد ہے, ان کا نام پی سی آر میں ڈالے. دیکھیں, دہشت گردی کی تعریف جو ہے وہ دہشت گردی کے نام میں موجود ہے, اور اس کے اوپر کوئی پورا اترے گا تو اس کا ڈل جائے گا. جی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے جو نئے رولس بنائے کیا ان کے تحت مریم نواز صاحبہ کو, آصف علی زرداری صاحب کو اور ملک ریاض الدین صاحب کو ریلیف ملے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک رولز ایک قانون بن گیا ہے تو وہ کسی نام پہ تو نہیں نہ بنا. آپ اسلام آباد میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جس کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا.